بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اپنے دین کے حوالے سے مختلف موضوعات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ دروس قرآن اور فہم قرآن کے مبارک سلسلہ میں ہم سبھی خوش نصیبوں کو جمع فرمایا۔ اور اس مبارک سلسلہ کی آج چوتھا لیکچر ہے، اور آج کا موضوع ہے قرآن مجید اور عظمت صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ اسلام کے دامن میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ بھی موضوع ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے، اور قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی عظمت اور شان، جب اس اینگل سے ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اور ایک ہی اسائنمنٹ تھی کہ میرے بندو تم نے میری رضا کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، راضی رکھنا، یہ انسان کی اسائنمنٹ ہے، اور دنیا میں آمد اور تشریف آوری کا مقصد حیات ہے۔ تو اس حوالے سے جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی تو گویا اس نے اپنی دنیا میں آمد اور یہاں آنے کے مقصد کو پا لیا۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ کرم اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا۔ ایک ہے کہ بندہ خود کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر خوش ہو جائے، اور وہ اسی خیال میں صبح و شام محنت کرتا، لیکن کیا خبر کہ وہ رب کریم مجھ پہ راضی ہے یا نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو اور اپنے مالک کو اتنا راضی کیا، اتنا خوش کیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، یہ ڈیکلریشن دے دیا۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 100 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یعنی صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا، اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یہ بیت رضوان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، اور مقام حدیبیہ پر آپ کو روک لیا گیا، اور وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا، اور معاہدے سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا کفار مکہ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے، گفت و شنید کے لیے، لیکن ایک بات عام ہو گئی، ان کے دیر لگ جانے کی وجہ سے، زیادہ ٹائم لگ جانے کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خون عثمان کا بدلہ لینا اب ہمارے اوپر حق ہو گیا، لازم ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اور چونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کوئی جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ تو احرام کے اندر سارے تھے، طواف کعبہ کے لیے اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہ سفر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سیادت جب جنگی تیاری نہیں اور مکہ المکرمہ کے پاس آ کر یہ سچویشن بن رہی ہے، اس کا مطلب تھا کہ اپنے وطن سے دور، اور پھر تیاری بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی اس طرح کا نہیں، دفاعی پوزیشن بھی اس طرح کی نہیں، مکہ المکرمہ وہ دشمن کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو یہ گویا سیدھی شہادت تھی۔ فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ کون شہید ہونا چاہتا۔ تو سارے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور بیعت ہوئی۔ اس کو بیت رضوان کہا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی اس جانثاری پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وفا پر وہ مالک ذوالجلال اتنا راضی ہوا، فرمایا
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیغام میرے اپنے غلاموں کو سنا دو کہ اس وفا پر، اس ادا پر آپ کا رب آپ پر اتنا راضی ہے کہ وہ تم پہ راضی ہو گیا ہے، اور تم بھی اس پہ راضی ہو جاؤ کہ اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا اور اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور اس مقام پر یہ آیہ مبارکہ اور یہ ڈیکلریشن صحابہ کرام کی وفاؤں پر اور ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے حضور اپنا تن من دھن پیش کرنے پر یہ کرم ان کو عطا کیا گیا، اور یہ صحابہ کرام کی شان اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی۔ اور اس حوالے سے آگے پھر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ کی آیہ نمبر 72 میں فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی ان کو بہت بڑی نعمت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا کرم ہے جس کو یہ چیز مل گئی۔ اب اس حوالے سے جب ہم یہ بات اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب، مقصود اور محبوب ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ کرم عطا ہوا، یہی صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہے۔ لیکن جب ہم اس چیپٹر کے اندر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اور بڑی وفا کرنی پڑتی، اور یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے اور یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پیارے ہیں، مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور اس اینگل سے جب ہم اب دیکھتے ہیں تو پہلے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور دنیا کا قاعدہ ہے ہم دوستیاں کس لیے بناتے ہیں کہ دوست بناتے ہیں تاکہ کوئی مصیبت میں تکلیف میں کام آئے، لیکن ادھر معاملہ ریورس ہے، الٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن کتنی بڑی آزمائشیں، کتنی بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا، اور اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں آپ کو ڈالا۔ سبھی لڑک پن ہے، چڑھتی جوانی ہے، تو فرمایا کہ یہ نمرود، یہ بت پرست ہیں، ان کے بتوں کو توڑ دو، آپ نے بت توڑ دیے، اور بالآخر آپ کو اسی عمل پر جو سزا دی گئی کہ آپ کے لیے آگ جلائی گئی، روئے زمین پر کسی انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اور آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی کا پیغام بن جا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اسی طرح جب بڑھاپے میں آ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام لخت جگر کی نعمت ملتی ہے، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، تو فرمایا جاؤ اے میرے خلیل، جا کے بے وادن غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا وادی میں جا کے چھوڑ آؤ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آ کے چھوڑ گئے اور واپس چلے گئے۔ اور وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ لک و دک صحرا ہے، دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور جب وہ دانہ دن کا اور سارا کھانا پانی دانہ سب ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دوڑ، اور پھر بالآخر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑی پڑتی ہے وہاں سے زمزم کا چشمہ ابل پڑتا۔ کتنی بڑی آزمائش، آخری عمر میں بڑھاپے میں بیٹا مل رہا ہے اور اس کو چھوڑ کے اپنی اہلی اور اپنے بیٹے کو تشریف لے گئے۔ جب وہی بیٹا جوانی کو آتا ہے تو تیسری بڑی آزمائش، فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے میری رضا پر، اور آپ کو خواب میں دکھائے گا، اور اللہ کے پیغمبر کا خواب حق ہوتا، اور آ کر بیٹے کے سامنے آئے تشریف لے، فرمایا کہ اے بیٹے میری بات سنو، میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، کہ بے شک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن اس فرما بردار بیٹے نے آگے سے کیا عرض کی؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے میرے ابا جان وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیجا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اب یہ جو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوپر آئیں اور آپ کو آزمایا گیا، اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جس کو جتنا بڑا مرتبہ ملا
اس کو اتنا بڑا ہی آزمایا گیا، جس کو جتنی بڑی قربت عطا کی گئی اس کو اتنا بڑا آزمایا گیا، جس پر جتنی بڑی نوازشات کے دروازے کھلے ان کو اتنی ہی زیادہ تکالیف اور پریشانیوں سے گزارا گیا، تب جا کر یہ کرم نصیب ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، لیکن کتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں آپ کو ڈالا گیا۔ اور اس میں بھی ایک بات، چونکہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کی بات کر رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان کہ جب ان آزمائشوں میں پورے اترے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے خلیل انی جاعلک للناس اماما فاتمہن، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں میں آزمایا گیا، پس انہوں کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ آیہ نمبر 124 میں فرمایا کہ اے میرے خلیل، میرے ابراہیم، میں نے قیامت تک تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا، رہنما بنا دیا، قائد بنا دیا۔ نبی اکرم نور مجسم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیمی پر تشریف لائے، قیامت تک کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا گیا۔ لیکن پیچھے دیکھا جائے تو جو قربانیاں، جو وفائیں ادھر نظر آتی ہیں، تو ظاہر ہے الٹیمیٹ اس کا نتیجہ پھر کس صورت میں ظاہر ہوا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی، اور وہ قیامت تک کے لیے ایک قرآن مجید نے اصول بھی دے دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ رب العزت نے جب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے حضور پیش کر، اسلم، قول اسلمت لرب العالمین، تو فوراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کر دیا۔ یہ خوبی، یہ صفت جو بھی اپنے اندر پیدا کر لے اسے اللہ رب العزت کی رضا کی نعمت نصیب ہو جاتی، کہ اللہ رب العزت کا حکم ہو، آقا علیہ السلام کا حکم ہو، دین کا کوئی آرڈر ہو، حکم ہو، بندہ مومن کے سامنے جب وہ حکم آئے تو بندہ مومن سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ رب العزت بھی یہی دیکھنا چاہتا، ورنہ یہ آزمائشیں یا ان آزمائشوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی نتیجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کیا اضافہ ہونا، اس کی کائنات میں کیا اضافہ ہونا، ہم تکالیف میں مبتلا ہوتے تو اللہ رب العزت کا کون سا فائدہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں یہ اصول دیا، فرمایا کہ ہم جس کو جتنا زیادہ قریب کرتے ہیں، یا جو شخص، جو ہمارا بندہ ہمارے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے، تو پھر اپنے اندر اس چیز کو ڈال لے کہ پھر ہماری خاطر اسے پھر اتنی بڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا، اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اتنے بڑے مصائب و آلام کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں پھر ہم اسے اس عظمت اور شان پر فائز کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ایسے ہی راہ جاتے ہی مقامات ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، شانیں ملتی ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی روشنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن خلیل ہونے کے ناطے کون سی آزمائش ہے جس میں سے آپ کو نہیں گزرنا پڑا۔ اور اسی طرح نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء و رسل کو بڑا بڑا آزمایا گیا۔ بعض وہ پیغمبر تھے جن کے سر قلم ہوئے، بعض وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے کہ جن کے سر پر آرا رکھ کر دو حصوں میں چیر دیا گیا، بعض وہ پیغمبر تھے جن کے جسموں پر ظالموں نے، کافروں نے لوہے کی کنگیاں چلائیں، کیلوں کی کنگیاں چلائیں اور ان کے جسموں کو ہودیڑ کے رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا آزمایا گیا، جتنی تکالیف دی گئی، کسی نبی اور رسول کو اتنے دکھ اور اتنے غم اور اتنی تکالیف نہیں دی گئی۔ اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے قرآن مجید کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل کی سیرتوں کی روشنی میں اور ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جس نے جتنا بڑا مقام پایا اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کو اتنا بڑا آزمایا گیا۔ تو اسی حوالے سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو جو عظمتیں ملیں، جو آپ کو شانیں ملیں، تو وہ ایسے شانیں نہیں ملیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، صحابہ اکرام نے بھی قربانی میں اور وفا میں وہ داستانیں رقم کی، وہ قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے وہ نمونہ بن گئیں۔
مثال بن گئی۔ اور اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ شان جو عطا ہوئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ یعنی دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد حیات پا لیا صحابہ کرام نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈکلیریشن دے دیا، اپنا قرآن، اپنی آیہ مبارکہ ان کی شان میں عطا فرما دی۔ لیکن پیچھے تو دیکھیں، ساری شہادت ہے بیت رضوان میں کیا ہوا؟ وہ الگ بات ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں پیش کر دی تھیں، وہ تو شہید ہونے کے لیے تیار تھے۔ اور اسی طرح جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر مکہ المکرمہ کی بستی کو دیکھا جائے، ایک ایک صحابی رسول کو دیکھیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، جب آپ نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کے غلام بنے، کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر امیہ بن خلف اور مکہ کے کافروں نے کون سا ظلم ہے اور کون سا جبر ہے جو آپ پہ روا نہیں کیا، اور انگاروں کی سیج سجا کے آپ کو پشت کے بال اس کے اوپر لٹا دیا جاتا، دہکتے انگاروں کے اوپر، اور سینہ مبارک پر باری برکم سل پتھر رکھ دیا جاتا اور ساتھ درے بھی مارے جاتے، اور کہا جاتا ہے بلال اس کلمہ کو چھوڑ دو، پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اقرار چھوڑ دو۔ تو ادھر انگارے بجھتے رہتے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد مبارک جلتی رہتی اور پگھل کر آپ کی جلد مبارک انگاروں کو ٹھنڈا کرتی رہتی۔ لیکن جب انگارے جلاتے اور آپ کا جسم جلتا، جلد مبارک، پشت مبارک، اور جب تکلیف انتہا کو پہنچتی، اس انتہا کی ٹیس پر پہنچ کر آپ کے زبان اقدس سے کلمہ حق نکلتا، احد، کہ وہ ایک ہے، اور تکلیف برداشت کرتے کرتے ہوش جاتی رہتی، بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتی زبان اقدس سے ایک ہی نعرہ مستانہ لگتا، احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا حوالہ اس حوالے سے کہ آقا علیہ السلام کے ان غلاموں نے کس درجہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی۔ حضرت انس بن مالک ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلہ کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یہ انصار مدینہ میں سے تھے، یہ عاشق کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پہلی لڑائی تھی اور خبر مل گئی تھی کہ مکہ سے قافلہ آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اور ملک شام سے ابو سفیان کی قیادت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے مشورہ فرمایا، اور انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق غیماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کار گزریں گے۔ یہ جب جذبہ اور یہ وفا انصار مدینہ کے سرانما کی طرف سے آقا علیہ السلام نے سنی، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، لوگ آپ کی معیت میں چلے یہاں تک کہ وادی بدر میں پہنچے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ دست اقدس رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن کوئی کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے بھی لیا، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی وفا آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اور اس میں ایک یہ بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عرض کی، چونکہ آپ کا تعلق مدینہ پاک انصار مدینہ کے ساتھ تھا تو وہ واقعہ قوم یہود کا جو ہے وہ پتہ تھا، تو سب پہلے دوسری روایت میں آتا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج اس مشکل گھڑی میں
اور حق کی اس مشکل راستے میں ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جائے، جا کے تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں سمندر میں چھلانگے کا فرمائیں، لگانے کا فرمائیں، ہم سمندر میں چھلانگے لگا دیں گے، اور اگر آپ برقِ غماد کا فرمائیں تو ہمارے گھوڑوں کے سینے برقِ غماد کے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اسی طرح جب یہ قافلہ میدان بدر میں پہنچتا اور یہ بھی آسمان دنیا نے دیکھا اور عشق و مستی کی وہ داستان رقم ہوئی، وفا اور قربانی کی وہ داستان رقم ہوئی، 313 ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اور ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، اور ان میں جوان بھی ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے تن کے کپڑے بھی پورے نہیں اور اسلحہ بھی پورا نہیں، اور آپ کھجور کی شاخیں، کھجور کی شاخ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو عطا فرما۔ تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ آگے 1000 کا جنگجوؤں کا، چنے ہوئے سلیکٹڈ جنگجوؤں کا لشکر ہے، اور جدید ترین اسلحہ اس دور کا، جب آپ کھجور کی خشک شاخیں صحابہ کرام کو عطا فرما رہے ہیں، اور پھر 313 بزرگ بچے سب ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام کی عظمت اور شان پر کہ کسی ایک کی زبان سے بھی شکوہ نہیں، ایک کلمہ بھی شکوہ کا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تلواریں، ادھر کھجور کی شاخیں، ادھر سارے جنگجو اور ادھر ہم بچے اور بوڑھے، کسی سنگل ون نے شکوہ نہیں کیا، وفا کا، قربانی کا پیکر بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے۔ جو بات سمجھنے والی ہے کہ صحابہ کرام کو اتنی عظمتیں ملیں، اتنی شانیں ملیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا تاج ان کے سر پہ سجایا گیا دنیا میں، دیکھو تو صحیح کہ وہ قربانی اور وفا کے کس درجہ پیکر بنے ہوئے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی درجنوں مثالیں اس حوالے سے کہ کس کس طرح کی وفا اور کس کس طرح کا ایثار صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی خاطر پیش کیا۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، زید بن داسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پکڑے گئے کفار مکہ کے ہاتھوں میں، اور ابو سفیان بن حرب نے صحابی رسول حضرت زید بن داسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے زید، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر، یہ یعنی زید بن داسنہ کو کفار مکہ نے پکڑ لیا اور سارا مکہ جمع ہو گیا، اور ہر ایک سے کہا گیا کہ نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پکڑ لیا گیا، جو جو بدلہ لینا چاہتا ہے پچھلی لڑائیوں کا، آج ان کو مار کر ہم جو ہے وہ سارا جو ہے وہ غم اور وہ ساری تکلیف اس کو رفع کریں۔ تو جب آپ کو پکڑ کے زنجیروں میں میدان میں کھڑا کیا گیا تو یہ ابو سفیان بن حرب آگے بڑھا جی، اور اس نے اس عاشق زار سے پوچھا حضرت زید بن داسن رضی اللہ عنہ سے، اے زید، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہوں اور ان کی معاذ اللہ گردن ماری جائے اور تم واپس اپنے اہل و عیال میں چلے جاؤ؟ اس پر اس عاشق زار نے جواب دیا، حضرت زید نے جواباً کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں بھی رونق افروز ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں ایک کانٹے کے برابر بھی چبھن ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے پاس موجود ہوں، میرے آقا جہاں بھی موجود ہیں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا اور مجھے برداشت نہیں کہ ایک کانٹے کی چبھن بھی میرے آقا کو ہو اور میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو اس قدر محبوب رکھتا ہو جس قدر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی پیارے مصطفیٰ کا دفاع کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی بیعت ہوئی تو میں اس میں ضرور شریک ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی پر بیعت لیتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت اور فرما برداری پر بیعت لیتے تھے، شرک سے خود کو محفوظ رکھنے پر بیعت لیتے تھے، اور جنگ کے لیے جانیں پیش کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے، کئی قسموں کی بیعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لی۔ لیکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر بیعت کے وقت میں موجود ہوتا تھا،
اور شریک ہوتا تھا اس مجلس میں اور اس پروگرام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تمام غزوات اور سرایہ غرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں یا بائیں منڈلاتا رہتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے خوف محسوس ہوتا کہ ممکن سامنے سے کوئی دشمن حملہ آور تو میں سامنے چلا جاتا، اور اگر پیچھے سے دشمن کا ڈر ہوتا تو پیچھے پہنچ جاتا۔ میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال مبارک تک اپنے دشمنوں کے بیچ میں نہیں چھوڑا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں کا تعلق اپنے آقا کے ساتھ، اور اپنے دین کے ساتھ وفا، اور اپنے قائد کے ساتھ وفا۔ یہی صہیب رومی جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہ مکہ المکرمہ کے بڑے مالدار آدمی تھے، جب مسلمان ہو گئے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام بقیہ جس طرح ہجرت فرما رہے تھے ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پروگرام بنایا، اور بڑا ایمان افروز واقعہ یہ۔ کفار مکہ پہلے ہی پلان کر چکے تھے، اور وہ آپ کو کہتے تھے کفار مکہ کہ اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم ایک غلام تھے، تم یہاں آئے ساری ترقی کی تم نے، لہذا یہ مال ہماری وجہ سے ہمارا مال ہے، ہم آپ کو مال کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور انہوں نے نگرانی لگا دی کہ کہیں مال لے کے نکل نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا مال اپنے گھر کے کونے میں دفن کیا اور تیاری کر کے تو نکل کھڑے ہوئے۔ کفار مکہ کو پتہ چلا، وہ پیچھے جب لگے اور آپ کو پا لیا اور گھیر لیا آپ کو، آپ نے خطاب کیا، فرمایا کہ اے اہل مکہ، دو چیزوں میں سے ایک چیز قبول کر لو، اور اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اس سے باخبر کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خبر ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا، اور میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، تمہیں خبر ہے۔ جب تک میرے تیر ختم نہیں ہوں گے میں تم میں سے کسی ایک کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو تمہیں خبر ہے کہ میں تلوار کس طرح چلاتا ہوں، تو پھر میری تلوار کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میرا مال ہے میرے گھر میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں، جا کر میرا مال اٹھا لو، نکال لو وہاں سے اور میرا راستہ چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں تو پھر تمہیں میرا ساتھ لڑنا ہوگا۔ جب کفار مکہ نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا ہمیں تم سے صرف یہ غرض ہے تمہارا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ میرا مال ہے، جا کے لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اور راستے میں پھر آپ کو شوب چشم کا مسئلہ بنا، بڑی تکلیف میں آپ مدینہ پاک پہنچے، لیکن قربان جائیں اس والی دو جہاں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ کتنے باخبر آقا، کتنے خیال رکھنے والے آقا، اور ان کے شعبے چشم کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا اتنی تکلیف ہو گئی اور آنکھیں اتنی سوجن ہو گئی کہ آپ کو ایسے یعنی آنکھیں ایسے اوپر سے اپنے جو پردے تھے ان کو ہاتھوں سے کر کے اٹھا کر تو پھر آگے دیکھنا پڑتا تھا۔ اتنی مشکل اور تکلیف میں جب مسجد نبوی شریف کے یعنی دہلیز پر پہنچے تو کیا منظر ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے اور اپنے غلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب پہنچے سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح اپنی جان چھڑائی ہے کفار مکہ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صہیب، تو نے بڑا نفع کا سودا کیا، بڑے نفع کا سودا کیا اور بڑے نفع کا سودا کیا۔ یہ وفائیں، یہ قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر اور دین کی نسبت پر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ وفا اور قربانی کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو یہ عظمتیں اور شانیں ملیں، اور اس واقعہ پر میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو اس حوالے سے میں پیغام دینے کی طرف آؤں گا۔ ایک بڑا ایمان افروز اس حوالے سے واقعہ کہ حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جب مہاجرین مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو انہیں پانی کی قلت محسوس ہوئی، اور قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس ایک چشمہ تھا جسے روما کہا جاتا تھا، اور وہ اس چشمہ کے پانی کو ایک قربہ، ایک مد کے بدلے میں بیچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یہ چشمہ جنت کے چشمہ کے بدلے میں بیچ دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چشمہ نہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے وہ چشمہ 35,000 دینار کا خرید لیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس چشمہ کو خرید لوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کے بدلے میں جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے جس طرح اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ہاں یہ وعدہ تمہارے ساتھ بھی ہے کہ وہ چشمہ میں تمہیں بھی عطا کروں گا۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چشمہ میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اس روایت کو امام طبرانی نے بیان کیا۔ اس بات بلکہ ایک اور واقعہ اس میں لے لیتے ہیں، یہ غزوہ احد کی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن تھا تو اہل مدینہ سخت تنگی و پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے غلط فہمی اور منافقین کی افواہیں سن کر سمجھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں چیخو پکار کرنے والی عورتوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی، یہاں تک کہ انصار کی ایک عورت پیٹی باندھے ہوئے باہر نکلی اور اپنے بیٹے، باپ، خامد اور بھائی کی لاشوں کے پاس سے گزری۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ سب سے پہلے کس سے ملی، پر جب وہ ان میں سے سب سے آخری شخص کے پاس سے گزری تو پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارا باپ، بھائی خامد اور تمہارا بیٹا ہے جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں؟ لوگ کہنے لگے وہ تمہارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہاں تک کہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک اور قمیص مبارک کا پہلو پکڑ لیا اور پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ کسی نقصان سے محفوظ ہیں تو مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں، یعنی آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ میرا باپ چلا گیا مجھے کوئی غم نہیں، میرا بیٹا چلا گیا مجھے کوئی غم نہیں، میرا شوہر چلا گیا مجھے کوئی غم نہیں، میرے آقا آپ تو سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں تو سب کوئی سلامت۔ یہ وفا، یہ قربانی اور اس طرح کا ایثار، یہ وہ صحابہ اکرام کی صفت تھی، ان کی خوبی تھی، ان کا خلق تھا، اور یہ نعمت اللہ رب العزت انہوں نے بے بہا عطا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں آقا علیہ السلام بھی ان پہ راضی ہو گئے اور رب کائنات بھی ان پہ راضی ہو۔ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تابع دار بن جاؤ، تابع دار بن کے رہیں، اور ہر وقت اللہ رب العزت کے لیے، آقا علیہ السلام کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ راضی ہوگا، پیارے مصطفیٰ بھی ہم پہ راضی ہوں گے، اور اللہ کا دین بھی سربلند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔